پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی، بچے اور قرآن ہمارا پروگرام ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام بچے اور قرآن سے ہم بہت ساری قرآنی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان سے ہم اسٹوری بھی سنیں گے اور کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی آج آپ تلاوت کریں گے؟ میں آج سورۃ التین کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سورہ 3 کی تلاوت کی جائے گی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے آخری پارے میں سورت ہے، تو انشاءاللہ ہم نے تلاوت قرآن پاک کو غور سے سننا ہے، ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کی پہلی کشتی۔ موضوع کیا ہے؟ دنیا کی پہلی کشتی۔ جی، دنیا کی پہلی کشتی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اسی حوالے سے ہم ایک اسٹوری بھی سنیں گے اور کچھ سوالات بھی کریں گے۔ دنیا کی پہلی کشتی کیسی تھی، کتنی بڑی تھی، کس نے بنایا تھا اس پہلی کشتی کو،
اور اس پہلی کشتی کے حوالے سے بہت ساری معلومات آج ہم اپنے اس پروگرام سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج کی اسٹوری شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ وقار بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور نہال بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور پیارے پیارے بچوں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو جواب میں کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل تو یہ بھی اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کی ادائیگی سے بھی لگے کہ ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہی ہے۔ آواز ایسی آ رہی ہو کہ لگے کہ سامنے والے کو کہ یہ بیمار ہیں، تو اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا سا، شاش بشاش جس کو کہتے ہیں نا۔ تو کس طرح سے کہیں گے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی نہال بھائی۔ جی وقار بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے دنیا کی پہلی کشتی۔ تو دنیا کی پہلی کشتی کے حوالے سے آج کون سی اسٹوری ہے؟ جی ہمارا جو یہ پروگرام ہے بچے اور ماشاء اللہ، تو اس میں ہم اسٹوری سنتے ہیں اور سوالات جوابات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بچے اور قرآن، یعنی بچے تو آپ ماشاءاللہ بچے موجود ہیں، گھروں پر بھی بہت سارے پیارے پیارے بچے موجود ہوں گے، اور مقصد کیا ہوتا ہے ان بچوں کو ہم قرآن پاک میں جو اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، وہ ہم بچوں کو بچوں کے انداز میں یعنی آسان کر کر سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آج آپ کو پتہ چلنے والی ہے کہ پہلی کشتی، دنیا کی پہلی کشتی، کشتی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جی کون بتائے گا؟ سب سے پہلے کون موجود ہے ہمارے پاس؟ جی پہلے اپنا نام؟ حسان رضا۔ حسان رضا۔ جی کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ شپ۔ شپ، جی شپ کہتے ہیں، اور بوٹ بھی کہتے ہیں شاید۔ چلے جی، تو دنیا کی پہلی کشتی کس نے بنائی اور کب بنائی ہے نا دلچسپ؟ کس نے بنائی، کب بنائی، پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ چلے ہم کیا بتائیں گے آپ کو، آپ بتا دیں گے تو ہمیں بھی تو بتانا ہے۔ اچھا جی، چلے جی، دنیا کی پہلی کشتی کس نے بنائی اور کب بنائی؟ اور پہلی ٹرین کس نے بنائی، کب بنائی؟ نہیں پتہ؟ کیا پہلی موٹر سائیکل؟ یہ نہیں پتہ؟ چلے کشتی کا ہم لیکن آپ کو بتا دیں گے۔ یہ بقیہ چیزیں کس نے کب بنائی ہے تو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن دنیا کی پہلی کشتی کس نے بنائی اور کب بنائی، ایکچوئل ڈیٹ تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ دور تھا اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ ایک اللہ پاک کے نبی ہیں، یہ بھی لوگوں کی طرف آئے، اور اللہ پاک کے نبی کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانے کے لیے، اچھی باتوں کی تعلیم دینے کے لیے۔ جو لوگ برے برے کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی آئے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، اور اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ لیکن آپ نے بڑا عرصہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، اچھائی کی طرف بلاتے رہے، جن کے بارے میں بیان کیا گیا 950 سال۔ کتنے سال؟ 950 ایئرز۔ کتنے سارے سال ہو گئے نا، آج کل ہماری عمر بھی نہیں ہوتی ہے، 150 سال بھی نہیں ہوتی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن پہلے زمانے میں نا ایج بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ کتنے؟ 80 لوگ۔ 80، ٹھیک ہے، 80 لوگ، صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، اور جو ہے وہ ایمان لوگ لے کر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ سمجھاتے رہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حالانکہ بات نہیں مان رہے لوگ، لیکن آپ انہیں سمجھا رہے ہیں۔ 950 ایئرز تک آپ سمجھاتے رہے، اور صرف 80 لوگ آپ کی بات کو ماننے والے بنے، 80 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ پھر کیا ہوا جب آپ ان لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی کہ اب یہ جو لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یہ جو برے لوگ ہیں، ان پر ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو اور طوفان آنے کی خبر دی، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ تھی بہت بڑی کشتی، اور وہ کتنی بڑی تھی انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم سمجھیں گے۔ تو بہرحال پھر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کشتی بنانے کا۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، یہ تھی دنیا کی پہلی کشتی۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ باقی اور ساری چیزیں کس نے پہلی بنائی جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن پہلی کشتی کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بنائی ہے اللہ پاک کے نبی نے، جن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اچھا اب اس میں ہوا کیا کہ طوفان جو تھا نا، پانی کا طوفان آنا تھا، بہت بڑا سیلاب آنا تھا، اس کے آنے میں ابھی 200 سال باقی تھے، 200 ایئرز ابھی باقی تھے کہ آپ
کشتی بنانا آپ نے شروع کر دی، کشتی کی تیاری شروع کر دی. اب کشتی کس چیز سے بنے گی؟ کس چیز سے بنے گی؟ کون بتائے گا؟ جی لکڑیوں سے. لکڑی سے بنے گی. آج کل بھی کشتیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی وغیرہ وہ تو لکڑی سے بنتی ہیں. بڑے بڑے جہاز تو وہ لوہے وغیرہ سے بن رہے ہوتے ہیں. خیر اب وہ لکڑی سے بنانی تھی ظاہر ہے اس دور کے اندر، تو اس کے لیے پہلے آپ نے درخت جو ہے نا، درخت یوں کہہ لیجئے، پہلے آپ نے پودے لگائے اور جو بڑے ہوئے درخت بنے، اور وہ تھے ساگوان نامی درخت. ٹھیک ہے، یہ ساگوان کی لکڑی بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے، تو اس کے آپ نے پودے لگائے، یہ پھر درخت بنے. تو اب ظاہر ہے درخت بننے میں ٹائم لگے گا، تو آپ نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے. یہ درخت جو ہے 100 سال میں تیار ہوئے. کتنے سال میں؟ 100 سال. ہاں، ساگوان نامی آپ نے درخت لگائے، یعنی پہلے ظاہر بیج بوئے ہوں گے، پودے لگائے ہوں گے، تو پھر یہ 100 سال کے اندر درخت بن گئے. تو پھر ان درختوں کو آپ نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ان سے پھر کشتی بنانی شروع کی. جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 80 لوگ. ہاں ماشاءاللہ، توجہ ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے جی، توجہ یہیں رکھنی ہے، بیچ بیچ میں آپ سے پوچھ لینا ہے. تو 80 لوگ ایمان لائے تھے، وہ ان کے ساتھ مل کر آپ کشتی اپنی بناتے رہے. اچھا، بیچ میں جو وہ لوگ تھے نا، جو ماننے والے نہیں تھے، ظاہر ہے وہ تو برے لوگ تھے، وہ طرح طرح کی باتیں بھی بناتے، عجیب عجیب سے آپ پر معاذ جملے کستے کہ یہ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یوں کیوں ہو رہا ہے. خیر آپ ان کی باتیں نہیں سنتے، بلکہ آپ کیا بناتے رہتے؟ کشتی بناتے رہتے، اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی طرف سے جو باتیں ہوتی اس پر صبر کرتے تھے. تو یہ تھی دنیا کی پہلی کشتی. جی نہال بھائی، تو یہ آج ہماری سٹوری تھی. وقار بھائی یہ بتائیں کہ یہ کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی تھی؟ کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ پودے لگائے گئے تھے، تو پودے جب درخت بنے تو درخت بننے میں انہیں 100 سال لگ گئے تھے. صحیح. یہ کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ جی یہ میں نے بتایا تھا کہ پہلے پودے لگائے، ساگوان نامی درخت. ٹھیک ہے، پھر اس کو بڑے ہونے میں، درخت بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ 100 سال. اچھا ایک بات اور بھی بتائی دی نہال بھائی میں نے، کہ یہ بات کب کی ہے؟ کہ جب طوفان آنے میں ابھی 200 سال باقی تھے. تو 100 سال میں تو پودے بن گئے، درخت پودے بن گئے، پورے ٹریز بن گئے، درخت بن گئے. تو اب کتنے سال بچے؟ 100 سال بچے نا طوفان آنے میں. تو 100 سال لگے تھے پھر کشتی بنانے میں بھی. ٹھیک ہے، اور وہ کشتی ظاہر ہے اس زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی کشتی تھی، تو اس کے اندر ٹائم پیریڈ لگا 100 سال. جی مجھے بھی سوال کرنا ہے. جی جی بالکل سوال کریں. پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام عبد الحنان ہے. عبد الحنان بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے. جی کیا سوال ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کشتی 100 سال میں کیوں بنی؟ جی یہ کشتی، یہ بوٹ یا یہ شپ 100 سال میں کیوں بنی؟ 100 سال ظاہر ہے ایک بہت زیادہ ٹائم پیریڈ ہے. اب کشتی بن رہی ہے، یا اس زمانے کے اعتبار سے کہہ لیجئے ایک بڑا پانی کا جہاز کہہ لیجئے، تو یہ 100 سال 100 ایئرز ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. 100 ایئرز کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. ابھی ہماری بات ہوئی تھی اتنی تو آج کل زندگی بھی نہیں ہوتی. تو 100 ایئرز تک یہ کشتی تیار ہوتی رہی. تو یہ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی کشتی ہے، اس سے پہلے یہ چیز بنی ہوئی نہیں. ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے انوینٹ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، پھر اس کو دیکھ کر بنانا تو ایزی ہوتا ہے. خیر یہ پہلی کشتی ہے، اللہ پاک کے نبی بنا رہے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے بنا رہے ہیں، ان کے لیے کون سی بات مشکل ہے. خیر اور بنانے والے آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ 80 افراد ہیں. اور اس کی جو خوبیاں ہیں نا، جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں موجود تھیں، تو انشاءاللہ پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو 100 سال کیوں لگے. اچھا پھر وہ زمانہ ہے جب اتنی ساری کوئی مشینیں اور چیزیں موجود نہیں ہیں نا. آج کل تو مشینری وغیرہ بہت ساری ہوتی ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بہت سارے افراد کا کام ایک بندہ ہی کر لیتا ہے، مشین کر دیتی ہے. اس زمانے میں اس طرح کی مشینیں تو موجود نہیں ہیں، ہاتھوں سے کرنا ہے، یا ہاتھوں کے جو اوزار ہوتے ہیں ان سے یہ سارے کام کرنے، کشتی بنانی ہے. تو ٹائم پیریڈ تو سمجھ میں آتا ہے. اچھا اس کی خوبیاں کیا تھیں؟ اس کی خوبیاں یہ تھیں کہ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی تھی. کتنی لینتھ تھی اس کی؟ 300 گز لمبی. 300 گز بہت ساری جگہ بنتی ہے، لمبائی کافی ساری بن جائیں گی. 300 گز آج کل گھر بھی ہوتے ہیں، کتنے 250 گز کا گھر، 200 گز، 150 بلکہ 60 گز میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں. گھر دیکھیں نا 60 گز 80 گز کے. خیر بچوں کو اتنا شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن 300 گز ایک بہت زیادہ جگہ بنتی ہے. تو اس کی لمبائی کتنی ہے، لینتھ کتنی ہے؟ 300 گز. 50 گز چوڑی ہے، 50 گز چوڑی ہے، اور 300 گز اونچی. ٹھیک ہے، 300 گز. ہاں لمبی کتنی ہے، لینتھ کتنی ہے؟ 300 گز. اور اونچائی کتنی ہے، ہائٹ کتنی ہے؟ 300 گز. اور چوڑائی کتنی ہے؟ 50 50 ہاں گز. 50 گز. تو یہ اتنی بڑی ساری کشتی بن رہی ہے تو ٹائم تو لگے گا. اسی طریقے سے کشتی کا جو آگے کا حصہ تھا وہ مرغے کے سر جیسا تھا. آگے کا حصہ کیسا تھا؟ مرغے کے سر جیسا. مرغے کا سر کیسا ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنین. محمد حنین. مرغے کا سر، مرغا دیکھا ہے؟ دیکھا، مرغا تو دیکھا ہوگا نا، گھر میں نہیں ہوگا، کسی کا باہر دیکھا ہوگا. مرغا دیکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے سر؟
سر سوچ رہے ہیں بھائی مرغے کا سر ہوتا ہے نا، اس کے تاج ہوتا ہے نا، کلغی جس کو کہتے ہیں، تاج سا بنا ہوا ہوتا ہے نا ریڈ کلر کا، ایسے ہی نہال بھائی نے تو دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کشتی کا آگے کا سر کیسا تھا؟ ہاں، آگے کا جو حصہ تھا وہ مرغے کے سر کے جیسا، اور جو پچھلا حصہ تھا وہ مرغے کی دم جیسا تھا. پچھلا حصہ مرغے کی دم کیسی ہوتی ہے؟ چلیں جی بھائی، یہ اسکرین پر اب مرغا بھی دکھا دیں، اس کا سر بھی دکھا دیں اور اس کی دم بھی دکھا دیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ آ رہا ہو بھائی یہ مرغا، اب دیکھیں نا بڑا خوبصورتی بھی آ جائے گی. اچھا وہ دم کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے پیچھے سے دیکھی ہوگی کہ بڑی خوبصورت سی اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، سے اٹھی سی. تو جو آگے کا حصہ ہے اس کا وہ تاج کے جیسا ہے، جیسے مرغے کے تاج ہوتا ہے، اور پیچھے کا جیسے مرغے کی دم ہوتی ہے. اور جو جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح، جو درمیان کا حصہ ہو گیا وہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح، آگے کا حصہ مرغے کے سر کی طرح، پیچھے کا حصہ مرغے کی جیسے دم ہوتی ہے، اور جو نیچے کا حصہ ہے وہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا. جی، کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا. اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ کشتی کو تارکول کے ساتھ لیپا گیا تھا. تارکول کے ساتھ، ہاں، تارکول کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے جی، تارکول کیا ہوتا ہے اور لیپنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ بچوں کا پروگرام ہے نا، بچوں سے بات کریں تو اچھا لگتا ہے، اور بچوں کی زبانی بچوں کو شاید زیادہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. جی تتمیر بھائی، کیا ہوتا ہے تارکول؟ ڈامر ہوتا نا، روڈ بنتے ہیں نا، روڈ تو دیکھا ہی ہوگا. روڈ جو ہے وہ جس طرح کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اوپر سے کیا کہیں بلیک کلر کا ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ڈامر ڈالا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تارکول بہت گرم کر کے ڈالتے. کبھی روڈ بنتے دیکھیں؟ گرم ڈال رہے ہوتے نا، نہیں دیکھا؟ چلے کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈامر ہوتا ہے، تارکول. اچھا، لیپنا کیا مطلب؟ یعنی وہ جو لکڑی کی کشتی ظاہر بنی ہے، اب اسے پانی میں چلنا ہے، تو پانی تو لکڑی کو خراب کرتا ہے نا، تو اس پوری کشتی کو کیا لگا دیا گیا تھا؟ تارکول، ڈامر لگا دیا گیا تھا، اس سے لیپ دیا گیا تھا، یعنی سارے پہ وہ لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ پانی اس لکڑی کو خراب نہ کرے. اسی طریقے سے کشتی میں 3 دروازے تھے. کتنے دروازے؟ 3 ڈورز. کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا. 3 گیٹس ہیں اور انہیں جوڑا لوہے کی کیلوں کے ساتھ گیا ہے. اسی طرح کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں. کتنے پارٹیشن تھے یا کتنی منزلیں تھیں؟ 3 منزلیں تھیں. اب یہ 3 منزلیں ان کے اندر ہیں کون کون موجود؟ چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیں. جو سب سے نیچے والی منزل تھی اس میں پتہ ہے کون تھے؟ اس میں تھے درندے. کون تھے؟ درندے کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. جی، جنگل میں ہوتے ہیں. اچھا جی، کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں؟ کیا کرتے ہیں؟ درندے ہوتے ہیں وہ جیسے شیر، چیتا جو حملہ کرتے ہیں نا، چیرتے پھاڑتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ درندے. ٹھیک ہے، جنگلوں میں ہی ہوتے ہیں. ظاہر انسانوں میں آ جائیں گے تو انسان جنگلوں میں چلے آئیں گے، انسانوں کو نہ کھا جائیں. ٹھیک ہے جی، اس کو وائلڈ اینیملز بھی کہتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے. تو جو نیچے کی منزل ہے اس میں کون ہے؟ درندے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ پرندے ہیں. درندوں کے ساتھ کون ہے؟ پرندے. ہاں، اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ درندے کیا ہیں؟ وہ چیر پھاڑ کریں گے. اب انہی درندوں کے ساتھ اگر بھینس بکریاں بھی آ گئیں تو بھینس بکری تو کھا جائیں گے، شیر تو کھا جائے گا نا بھینسوں کو، بکریوں کو. اور لیکن پرندے کیا ہیں؟ وہ تو اڑتے رہیں گے اوپر کی طرف، تو شیر ان کو پکڑ نہیں سکتا. تو نیچے والے حصے میں کون ہے؟ درندے ہیں اور پرندے ہیں. اسی طریقے سے حشرات الارض ہیں. کون ہے؟ ہاں، حشرات الارض بھی مشکل ہو جائے گا. یعنی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چوٹیاں وغیرہ کہہ لیں، وہ تو بلوں میں گھس جاتے ہیں. اب شیر چوٹیوں کو شکار کر کے تو کھائے گا نہیں، تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا. تو نیچے کی منزل میں کون ہو گئے؟ درندے ہو گئے، پرندے ہو گئے، اور ہاں حشرات الارض کہہ لیجئے یا کیڑے مکوڑے. یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، انسیکٹس جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ نیچے والی منزل میں ہو گئے. اچھا، اب کتنی منزلیں تھیں؟ 3. ہاں، یہ ہو گئے نیچے والی منزل کے. اور درمیان والی منزل میں کون تھے؟ درمیانی منزل میں تھے چوپائے وغیرہ. ٹھیک ہے، چوپائے کیا ہو گئے؟ چوپائے کسی کو پتہ ہے؟ چوپائے کہتے ہیں جن کے 4 پاؤں ہوں. چوپائے 4 پاؤں، جیسے بکری ہو گئی اور جو ہے گائیں بھینسیں وغیرہ. یہ کون سی منزل میں؟ دوسرے منزل میں. اب انہیں کو اگر نیچے والی منزل میں رکھتے تو کیا ہوتا؟ یہ کھا جاتا. پھر جب کشتی رکتی تو پتہ چلا وہ تو شیر کھا گیا. تو یہ بیچ والی منزل میں. اور جو آخری اوپر کی منزل تھی اس میں انسان رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں انسان موجود تھے. یعنی نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 80 لوگ. وہ اس اوپر والی منزل میں، اور یہ کشتی بننے میں لگے 100 سال. اور اس لیے لگے 100 سال. وقار بھائی، آپ نے بتایا کہ کشتی اتنی بڑی تھی اور یہ بہت شاندار کشتی تھی. تو اب جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا وہ بھی تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا.
جی ڈائریکٹ کشتی اتنی بڑی بنانے کا حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا؟ اللہ پاک نے دیا. اور طوفان کس نے بھیجنا تھا؟ اللہ پاک نے. تو ظاہر ہے اللہ پاک کو علم ہے کہ کیسا طوفان آئے گا، تو اسی کے مطابق کشتی بنانے کا حکم دیا ہوگا. اور کشتی جب بہت بڑی بنائی گئی تھی، جو تو طوفان آیا تھا وہ بھی بہت بڑا اور ہولناک طوفان تھا. یہ ایسا طوفان تھا جو ساری دنیا پر آ گیا تھا. کہاں پر آیا تھا؟ ساری دنیا پر یہ طوفان آیا تھا. اچھا اب یہ طوفان آ رہا ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ اب کشتی تو تیار ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، اب یہ پہلے پتہ چلنا چاہیے نا کہ طوفان آ رہا ہے حنین بھائی، تاکہ پھر اس کشتی کے اندر سوار ہوا جائے. تو اب اس کی نشانی یہ تھی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تندور تھا نا، کیا تھا؟ تندور. اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے نا. حیرت انگیز. تندور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی تندور؟ قطمیر بھائی بتائیں گے تندور کیا ہوتا ہے. جس میں روٹیاں پکتی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کے جو گھر کے اندر تندور تھا نا، اس سے پانی ابل کر باہر آنے لگا. یہ نشانی تھی کہ اب اس میں سے پانی آ رہا. اس میں کیا ہوتی ہے تندور میں؟ آگ نکلتی. پانی تو نہیں آتا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی نشانی یہ تھی کہ اس تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا. اور اسی بات کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا. اس طرح بیان کیا، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا. کیا ابلنے لگا؟ تندور یا تنور؟ تنور. ہاں دیکھیں، اس کو تنور بھی کہتے ہیں اور تندور بھی کہتے ہیں. یہاں قرآن میں جو الفاظ ہیں نا وہ کیا ہے؟ وفارت تنور، یعنی تنور ابلنے لگا، جس کو ہم اپنی یوں کہہ لیجیے اردو میں غالباً اس کو تندور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو خیر تنور بھی اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے اور تندور بھی یوز ہوتا ہے. تو بہرحال قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس تندور کو یا تنور کو ابلتے دیکھا تو پھر آپ نے حکم دیا، وہ جو پرندے تھے، جو جانور تھے اور انسان جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، کہ سب سوار ہو جائیں اب کشتی میں، کہ اب طوفان آنا شروع ہو رہا ہے. اور طوفان بس آنے لگا ہے. تو اس کے بعد پھر بارش برسنا شروع ہو گئی نا، بڑی زبردست بارش ہونا شروع ہو گئی. بہت زوردار قسم کی بارش ہونا شروع ہو گئی. زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی، اس زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور یہاں تک کہ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی. کتنے دن تک؟ 1 2 3 دن 4 دن نہیں بلکہ 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی. زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر ڈوب گئیں. اتنا پانی جمع ہو گیا اور سارے لوگ جو ہے وہ مر گئے. صرف وہ بچے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے، تو اس کشتی میں تھے نا، یعنی نوح علیہ السلام اور 80 افراد. اس کے علاوہ جو کچھ بھی زمین پہ تھا سب مر گئے. اسی لیے کیا آپ نے کیا تھا، ہمارے حضرت نوح علیہ السلام نے ہر پرندے کی ایک جوڑی اور ہر جانور کی ایک جوڑی وہ اس کشتی کے اندر سوار کر لی تھی. ابھی جیسے ہم نے سنا نیچے کی پارٹیشن، بیچ کا پارٹیشن، اس میں کیا تھے؟ پرندے اور جانور وغیرہ اس میں بٹھا لیے تھے، تاکہ جب کشتی رکے تو باقی تو زمین پہ جو ہوں گے وہ مر جائیں گے. تو اس سے جو بچیں گے لوگ، پھر اس سے آگے نسل شروع ہوگی. اسی طرح جو جانور وغیرہ کا سلسلہ بھی آگے شروع ہوگا. جی بوٹ ہو، موٹر ہو، کچھ بھی لگا ہوا ہو، کیسی بھی کشتی ہو، کتنی بھی جدید ہو، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چلانا پڑتا ہے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی ہے، کہتے تھے بسم اللہ، چلنا شروع ہو جاتی تھی. اور ٹھہر جائے یہ چاہتے تھے، بس نیت کی، ارادہ کیا اور بسم اللہ کہی کہ اب یہ ٹھہرنا ہے، تو وہ کشتی چلنے سے رک جاتی تھی، ٹھہر جاتی تھی. وقار بھائی یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کس کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا؟ چلیں بھائی پوچھ لیتے ہیں ہم قطمیر بھائی سے، کس کس کو سوار کیا تھا؟ درندوں کو سوار کیا تھا. اچھا درندوں کو سوار کیا تھا. ٹھیک ہے. انسانوں کو سوار کیا تھا. اچھا. اور 4 ٹانگوں والے جانوروں کو. 4 ٹانگوں والے جانوروں کو، چوپائے جن کو بتایا تھا، ہیں درندے بھی تھے، چوپائے بھی تھے، اور بھی جو انسان تھے ایمان لانے والے وہ اس میں سوار تھے. البلد الامین کا معنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی آپ کا نیکسٹ ورڈ ہے البلد الامین. بلد کہتے ہیں عربی میں شہر کو. کس کو؟ شہر کو. اور امین مطلب امن والا. تو البلد الامین کا مطلب ہو گیا امن والا شہر. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.